الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر طرح کی نعمت جو انسانوں کے لیے ضرورت ہو اور جس مقدار میں ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت عظیم ہے، بڑی ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کی وقت ہے. یہ وقت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ بندہ وقت کو جیسے استعمال کرتا ہے ویسے انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، ویسے انسان کی ترقی ہوتی ہے، ویسے انسان کی کامیابی کے منازل طے ہوتے ہیں. اور جو بندہ وقت کی قدر نہیں کرتا، جو بندہ وقت کو کام میں نہیں لاتا، تو پھر وہ وقت انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے، ناکامی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ افسوس کرتا ہے کہ ہائے میں وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا تو آج میرے لیے بھی کامیابی کے راستے ہموار ہوتے اور میں بھی ان شخصیات میں سے ایک شخص ہوتا جن کو دنیا رہتی دنیا تک کے لیے جن کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لے.
فرمایا جو جوانی اللہ نے عطا فرمائی اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لے۔ جو بندہ جوانی میں ایک سجدہ کرتا ہے بڑھاپے کے ہزاروں سجدے سے افضل ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ جوانی میں سبحان اللہ کہہ لے بڑھاپے کے ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن پوچھے گا بتا میں نے تجھے جوانی دی، تجھے میں نے زندگی عطا کی، تجھے میں نے صحت عطا کی، تجھے میں نے مال عطا کیا، ان ساری نعمتوں کو کہاں خرچ کر کے آیا؟ آج جب نیو ایئر کا وقت آنے والا ہے سارے لوگ خوشیاں منانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ فرمایا کہ دو نعمتیں اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ اکثر لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تو نعمت اللہ کی صحت کی نعمت ہے، دوسری فراغت ہے کہ وقت فارغ ہے لیکن کام میں نہیں لاتا۔ ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے وقت گزاری کر رہا ہے، گپ شپ کی محفلوں میں بیٹھ کر وقت کی بربادی کر رہا ہے، ناچ گانوں کی محفلوں میں جا کر وقت کا ضیاع کر رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعہ لقطعک، وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم نے اس کو نہیں کاٹا تو وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ سب سے زیادہ ہمارے نزدیک اگر کوئی بے قیمت چیز ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی ہلکی چیز ہے تو وہ ہمارے لیے وقت ہے کہ جب چاہا، جب کسی نے دوست نے فون کر لیا، ہمارے پاس وقت ہمیشہ پڑا رہتا ہے کہ ہم وہاں جا کر کے اپنے دوست کے ساتھ فضول بکواس میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کر لی، کبھی کسی پر بہتان تراشی کر دی، کبھی کسی کے خلاف زہر افشانی کرنے لگ گئے اور کبھی کسی کے بارے میں بولنے لگ گئے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ وقت اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کیا تو یہی وقت جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر اسی وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا تو یہی وقت انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی وقت کے صحیح استعمال نے انسان کو کبھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ولی اللہ بنا دیا، اسی وقت کا صحیح استعمال نے شاہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء کا سردار بنا دیا۔ اسی وقت کا صحیح استعمال کرنے کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہزاروں کتابوں کا مصنف بنا دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کا آخری وقت ہوگا، جب اس کی جان نکلنے کو ہوگی، اس وقت احساس ہوگا کہ کاش کے 2-4 گھڑی اور مل جاتی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا، توبہ استغفار کر لیتا۔ لیکن جس وقت انسان کی جان جا رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت نہیں ملا کرتی۔ توبہ کرنا چاہے تب بھی توبہ کی فرصت نہیں، وقت نہیں ملتا۔ نیو ایئر کا جیسا ایک وقت آتا ہے، 31 دسمبر جب آتی ہے، جب 31 دسمبر کی رات آتی ہے، غیر تو غیر ہیں، مسلمانوں کی حالت بھی اتنی بری ہو چکی ہے، وہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا نیا سال جو شروع ہوتا ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ان لوگوں ہمیں مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ کب آتا ہے، اور ہم لوگ 1 جنوری کے انتظار میں ہیں کہ 1 جنوری سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔
یاد رکھنا 31 دسمبر کی رات وہ مسلمانوں کی رات نہیں، 1 جنوری سال کا آغاز مسلمانوں کے سال کا آغاز نہیں، بلکہ یہ تو عیسائیوں کا رواج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور 25 دسمبر کو وہ اتنی خوشیاں مناتے ہیں کہ وہ ساری دنیا میں ان کی خوشی اور ان کے رسوم و رواج اور انہوں نے جو کچھ اس خوشی کے نام پر جو کلبوں کے اندر جو خوشی کا انتظام کیا، وہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ وہ خوشی چلتے چلتے 31 دسمبر کی رات تک پہنچتی ہے۔ پھر جب 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے تو 12 بجے سارے لائٹ بند کر کے جو فحاشی اور جو عریانیت کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، خدا کی پناہ آج مسلمان ایک اللہ کا نام لینے والا، نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، قرآن کا پڑھنے والا اور قرآن سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، آج مسلمان ایک یہودی، ایک عیسائی جو خود ایک اسلام دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، ان کے طور طریقوں کو اپنانے میں باعث فخر سمجھتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى۔ اے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یاد رکھنا یہودی و نصارہ کی مخالفت کرنا 31 دسمبر کی رات آتی ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں نائٹ کلبوں کے اندر ناچ گانے کا انتظام کرتے ہیں، شراب و کباب کا انتظام ہوتا ہے، کیک کاٹ کر کے مبارکباد دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے بندو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہودیوں نصرانیوں میں اپنے ایمان کی اپنی طور طریقے، اسلام کے طور طریقے ان میں ڈھونڈتے ہو۔ ہمیں مسلمان کہلانے کا حق کوئی نہیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، سال اگر ختم ہوتا ہے یوں نہ سمجھنا کہ میرے سال میں اضافہ ہو گیا، بلکہ فرمایا کہ وقت میں کمی ہو رہی ہے، وقت میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ ایک ایک سیکنڈ زندگی کا، ایک ایک لمحہ زندگی کا، ایک ایک گھڑی زندگی کی، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے۔ جب زندگی کی آخری سانسیں ہوں گی، احساس ہوگا خدایا تھوڑی مہلت دی جاتی، میں توبہ استغفار کر لیتا، لیکن ایک ایک گھڑی کی اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا مل کر کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ یہودیوں، نصارہ اور عیسائیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا دن بھی مناتے ہیں، کبھی فادر ڈے منا لیا، کبھی مدرس ڈے منا لیا، اور کبھی چلڈرنس ڈے منا لیا تو کبھی ٹیچرس ڈے منا لیا۔ او خدا کے بندو، تمہیں ان کے طور طریقے اپنانے میں محبت ہے، اسلام کے طور طریقوں سے محبت کیوں نہیں؟ ماں باپ کے مقام و مرتبے کو اتنا نیچے کر دیا جیسے کوئی ٹشو پیپر ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے ہیں، ادھر اولاد جوانی کی دہلیز پہ پہنچتی ہے، تو جس گھر میں ماں باپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی، جس گھر میں اپنے بچوں کو پالا پوسا، اسی گھر سے ماں باپ کو دھکے دے کر کے باہر نکالتے ہیں، اور ہمیں ان کا طور طریقہ پسند ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے طور طریقے کو اپنائیں۔ جس لڑکے کی اگر پرورش ایسے ماحول میں ہو، ایسے اسکول اور کالجوں میں ہو جہاں پر مدرس ڈے، فادر ڈے منایا جا رہا ہو، جہاں پر جب انسان کی پیدائش کا دن آ جائے تو وہاں پر ہیپی برتھ ڈے منایا جاتا ہو، ذرا اندازہ لگا جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا جس نبی کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، کیا
وہ نبی نے کبھی اس طرح کے دن منائے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ کیا صحابہ و تابعین نے منایا؟ کیا تبع تابعین نے منایا؟ کیا بزرگان دین نے منایا؟ یہ تجھ کو کس نے کہہ دیا کہ ان کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیا؟ احساس ہی نہیں ہے۔ جو کچھ اسکول میں ہو رہا ہے، جو کچھ کالجوں میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ کر رہا، ہمیں وہ اچھا لگ رہا ہے اور ہم بھی کرتے چلے جا رہے۔ احساس نہیں ہو رہا کہ بھئی ہم کس نہج پہ جا رہے، کس طریقے پہ جا رہے اور کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ یہ راستہ ہمارا بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب۔ جب موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچے گا، جب موت کی دستک ہوگی، جب فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے گا، کہے گا یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کروڑوں روپیے چھوڑ کے آ رہا ہوں، لاکھوں روپیے چھوڑ کے آ رہا ہوں، کچھ مال تیری راہ میں صدقہ کر کے تجھے راضی کر لوں گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب تجھے 60-70 سالہ زندگی عطا کی، 40-50 سالہ زندگی عطا کی، تو نے اس زندگی میں کچھ نہ کیا، اب ان چند لمحات میں کچھ نہیں کرے گا۔ لاکھوں روپیے اپنے لڑکے کی شادی میں اڑا دیے، لاکھوں روپیے اپنے فنکشنوں میں اڑا دیے، لاکھوں روپیے تم نے اپنے گھر بنانے میں اڑا دیے، لاکھوں روپیے زمینوں کے خرچ، زمینوں کے خریدنے میں اڑا دیے۔ ذرا بھلا بتا تو صحیح، اس وقت تجھے آخرت کیوں نہ یاد آئی؟ اس وقت تجھے قبر کی تاریکی کیوں نہ یاد آئی؟ اس وقت تجھے حشر کا میدان کیوں نہ یاد آیا؟ اس وقت جہنم کے دہکتے انگارے کیوں نہ یاد آئے؟ اتنا خطرناک موت کا وار ہوتا ہے، اتنا خطرناک موت کا وار ہوتا ہے کہ انسان کے جب جسم سے موت جب روح نکالی جاتی ہے، اتنی تکلیف اور اتنی شدت کے ساتھ اس کو درد ہوتا ہے، جیسے کوئی زندہ بیل سے زندہ حالت میں اس کے چمڑے کو کاٹا جائے تو جیسے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے انسان کی روح کے نکلنے کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کی حالت اس وقت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر مرتے وقت کوئی انگلی اگر بند ہو گئی، اتنا بے جان ہو جاتا ہے کہ اپنی انگلی خود سے نہیں کھول سکتا، پیر ڈھیلے ہو گئے، انگلیاں اگر پھیل گئیں، اتنا بے جان ہو گیا، بے دم ہو گیا کہ قریب اپنی انگلیوں کی پیروں کی نہیں کر سکتا۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو نہلایا جاتا ہے، اگر اس کے جسم پر ایک مکھی بھی اگر آ کر کے بیٹھ جائے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جسم پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ کچھ تو ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کچھ تو اپنے بارے میں غور کریں کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں، کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس، کیا منہ دکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیا ہم اللہ کے نبی کا، صحابہ کا، اللہ کا سامنا کریں گے۔ کچھ تو ہم اپنی زندگی کا وقت نکال کر نیک کاموں میں صرف کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت تو نکالیں۔ 70 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے، جو زندگی جیسے بے جان زندگی، بے ذکر زندگی اور بغیر عبادتوں کی جیسے گزر رہی تھی، اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ کچھ تبدیلی لانے کے لیے ہم آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتے، اگر کوئی کہتا بھی ہے تو بس سن لیے اور پھر اٹھ کے چلے گئے، پھر وہی کام
کام کریں گے، پھر وہی رفتار کریں گے، پھر جیسے ہماری زندگی صبح سے لے کے شام تک اپنے پیٹ کے، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے، اپنے گھر کے، یہی فکر کو ہم نے اپنے سر پہ چڑھا لیا، آخرت کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں۔ 31 دسمبر کی رات کو جشن منانے والے، 31 دسمبر کی رات کو کیک کاٹنے والے، 31 دسمبر کی رات کو نائٹ کلبوں میں ناچنے والے، 31 دسمبر کی رات کو شراب پینے والے، کبھی قبر کی رات کی تاریکی کو بھی یاد کر لینا۔ اکیلے جاؤ گے، نہ ماں ساتھ آئے گی، نہ باپ ساتھ آئے گا، نہ بیوی ساتھ آئے گی، نہ بچے ساتھ آئیں گے۔ اگر کوئی ساتھ آئے گا، اگر کوئی کام آئے گا تو وہ تیری زندگی کے نیک اعمال کام آئیں گے۔ یہ جو وقت ہے، یہ وقت ہمیں یا تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے، یا پھر یہ وقت ہمارے لیے دوزخ یا جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحیح استعمال کریں گے تو یہ وقت ہمارے لیے اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا، ورنہ اگر ہم نے وقت کا غلط استعمال کیا تو یہی وقت ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کب تک خواب غفلت کی زندگی میں گزاریں گے؟ کب تک ہم یہ زندگی گزاریں گے کہ جس میں اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے والے اعمال کرتے رہیں گے؟ کبھی تو ہم ہوش میں آئیں۔ اگر ذرا سیل فون ہاتھ میں آ گیا تو وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، 2 3 گھنٹے ایک فلم کے دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے صرف کر دیا، ذرا احساس تک نہ ہوا کہ 3 گھنٹوں میں کیا کچھ نیک عمل نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت شیخ حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اتنا مصروف رہتے تھے لکھنے پڑھنے میں، پڑھانے کے اندر، فرمایا کہ میری ایک ہمشیرہ تھی، میں کھانے کے وقت میں بھی وہ لقمہ بنا کر کے میرے منہ میں ڈالا کرتی تھی۔ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا، جب وہ دنیا سے چلی گئی، پھر حال یہ ہوا کہ میں پورے دن میں صرف ایک مرتبہ دوپہر میں کھانا کھایا کرتا تھا، پھر دوبارہ کھانا نہیں کھایا کرتا تھا۔ انہیں احساس ہوتا تھا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت میرا وقت صرف ہو رہا ہے۔ کھانا کھاتے وقت کا بھی اگر کچھ وقت ہوتا، یہ وقت اگر کھانے کا نہ ہوتا تو میں اس کو بھی عبادت میں لگاتا، میں اس کو بھی مخلوق کی خدمت میں لگاتا، میں اس کو بھی لکھنے پڑھنے پڑھانے میں لگا دیتا۔ اندازہ لگاؤ ہمارا حال کیا ہے اور بزرگان دین کا حال کیا تھا۔ بے جا، سب سے زیادہ بے قیمت اور سب سے زیادہ ہلکی چیز آج مسلم معاشرے میں اگر کوئی ہے تو وہ وقت ہے، اور وقت کا استعمال اتنا برا اور اتنا ہلکا سمجھا جا رہا ہے۔ ہوٹلوں کے پاس، چوراہوں کے پاس، گاڑیوں کے اوپر، اور پھر اپنے دوستوں میں گپ شپ کے لیے بیٹھے، محفل سجا لی، یا پھر کسی کلب میں چلے گئے، یا پھر یہ کہ اگر کوئی فنکشن ہو گیا۔ ایسے وقت کا ضیاع، ایسے وقت کی بربادی، خدا کی پناہ کہ مسلمان بھی ہے یا پھر یہ کہ کوئی غیر ہے، فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، عزم مصمم کریں، ذرا ارادہ کریں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ جو زندگی کے جو لمحات ہیں، اگر موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پر دستک دے دیا، یہ روح اگر اکھاڑنے کے لیے اور یہ گلے کا گھنگرو اگر بولنا بند ہو جائے تو پھر خدا کی قسم، پھر اگر ہم 1000 مرتبہ بھی توبہ کر لیں وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔